باپ اگر پیسہ مانگ لے آپ سے تو یہ آپ کی توہین ہے. باپ اگر آپ سے پیسہ مانگ لے کہ بیٹے مجھے پیسہ چاہیے، یہ آپ کی توہین ہے. آپ طے کر لیجئے کہ مجھے ہر 15 دن میں باپ کی جیب میں پیسہ ڈال دینا ہے، سامنے نہیں ڈالنا ہے. جب باپ باتھ روم میں جائے گا، ماں موجود نہیں ہوگی، ان کے کرتے میں چپکے سے ڈالنا ہے. اور میں یہ بات آپ کو کہہ چکا ہوں کسی خطبہ جمعہ میں، کبھی بھی یہ کام مت کیجئے گا کہ آپ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو پیسہ دے رہے ہوں اور ماں اور باپ کا ہاتھ آپ کے سامنے پھیلا ہوا ہو. ہرگز نہیں. آپ اپنے دامن کو پکڑ کر کے اس میں پیسہ رکھیے اور ماں باپ کو کہیے کہ اس میں سے اٹھا لیں. یہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم ماں کو پیسہ دے سکیں اور باپ کو پیسہ دے سکیں. دوستو، یہ ہماری جو زندگیاں ہیں انہی کے مرہون منت ہیں. اگر آپ نے ان کی قدر کی اور ان کو پہچانا، ایسے راستے کھولے گا اللہ رب العزت آپ کے لیے کہ آپ اس کا گمان بھی نہیں کر سکیں گے. دوستوں اور ساتھیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو باپ ہیں وہ میرے مال میں سے کچھ لے لیا کرتے ہیں، میرا جو سامان ہے اس میں سے کچھ لیتے ہیں. میں ان کو روکتا ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں میرا بھی حق ہے. تو میں جو کچھ بنا رہا ہوں، جو کچھ اپنی پراپرٹی بنا رہا ہوں، جو کچھ بزنس ڈیولپ کر رہا ہوں، اس میں سے وہ لے لیتے ہیں، وہ اور بغیر پوچھے لے لیتے ہیں کبھی کبھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بلایا اور بیٹے کو بھی بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کے بارے میں آپ کے بیٹے کی شکایت ہے کہ آپ اس کے سامان میں سے لے لیتے ہیں اور اس کے سامان میں سے استعمال کر لیتے ہیں. تو بوڑھے باپ نے گفتگو شروع کی اور جیسے جیسے وہ گفتگو کرتا جا رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے. آپ نے کہا نبی محترم، ہمارے سردار، یہ وہی لڑکا ہے کہ جب یہ چھوٹا سا تھا تو ہم رات بھر جاگتے تھے، کھڑے رہتے تھے کہ یہ اچھا ہو جائے. جب اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا ہم پریشان ہو جاتے تھے. جب بیمار ہوتا تھا تو ہماری راتیں اجیرن ہو جاتی تھیں. ہم نے اپنی پوری زندگی اس پر لگا دی کہ یہ پھلے اور پھولے اور بڑا ہو جائے. آج جب یہ بڑا ہو گیا اور کچھ اس کے پاس ہے، صاحب حیثیت ہے، میں اس کی کوئی چیز لیتا ہوں تو یہ منع کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ تھے، آپ نے فرمایا انت ومالک لابیک، اے نوجوان سن لے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا. دوستوں اور ساتھیوں، ہم کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں، ہمارے ماں باپ کا سب کچھ ہے. ہمارے پاس بنگلہ ہو، گاڑیاں ہوں، ہمارے پاس بزنس ہو، ہمارے پاس بینک بیلنس ہو، ہمارے پاس پراپرٹیز ہو، ہم کچھ بھی ہو، ماں باپ آ جائے کھڑے ہو جائیے، اپنی سیٹ چھوڑ دیجئے، ان کے قدموں میں بیٹھیے، ان کی ضرورتیں پوچھیے، ان سے بات کیجئے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے. کوئی بھی ماں باپ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ مرتے مرتے اپنے بچوں کو دعائیں دے کر کے اس دنیا سے نہ جا رہا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کے